السلام علیکم۔ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے حق آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ لیکن ایک پوائنٹ ہے بیچ میں کہ جب یہ ڈیبیٹ ہوئی، ڈیبیٹ کے فوراً بعد انہوں نے راجے کو، کیونکہ لوگوں نے بڑا تنگ کیا، ان کو ہمیں جواب دیں، یہ کیا سورۃ طلاق کی چھوٹی بچیاں ان کے ساتھ سیکس بھی ہو سکتا ہے، کیا اس کا ہم کیا ہو رہا ہے؟ اگر سورۃ طلاق کی چوتھی آیت میں بچی مراد ہے اور اس کی عدت بھی ہے تو اس کا مطلب آپ نے اس کے ساتھ سیکس کیا۔ لیکن مفتی باجی صاحب نے یہ تین، شافی کو چھوڑ کے باقی مالکی، حنبلی اور حنفی فقہ کے مطابق انہوں نے کہا اس کے اوپر اجماع ہے کہ سیکس ہی نہیں، اگر اکیلے بھی کہیں بیٹھ کے لوڈو شوڈو کھیل رہے ہو، کسی کو پتہ نہ چلا ہو، پھر بھی آپ یہ کہہ دیں نہیں آپ عدت ہوگی، آپ عدت ہوگی، اس کو کہتے ہیں گھومنوں سے مٹی جا رہا ہے۔ حارث سلطان نے ایک ویڈیو بنائی ہے اور یہ دراصل میری ایک ویڈیو کا رسپانس ہے، بلکہ ان کی اس ویڈیو میں انہوں نے انجینئر کو جواب دیا ہے، تو بہرحال وہ اپنی حرکتوں کے وہ خود ذمہ دار ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے میرے تعلق سے گفتگو کی ہے، اور مختصر بتا دوں کہ اس گفتگو کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ یہ ہے کہ قیصر احمد راجہ صاحب کی حارث سلطان سے ڈیبیٹ ہوئی تھی، اور اس ڈیبیٹ میں سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 کا ذکر آیا تھا، اور اس آیت میں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس میں ایک لفظ ہے واللائی لم یحضن، سارا دار و مدار اس پر ہے، کی ورڈ وہی ہے کہ 3 مہینے عدت ہے ان عورتوں کی کہ جو اپنی حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، یعنی اب ان کو حیض نہیں آئے گا، اور ان عورتوں کو کہ جن کو ابھی تک حیض نہیں آیا ہے۔ اس میں قیصر احمد راجہ صاحب کا جو ٹیک تھا، جو ان کی پوزیشن تھی، وہ یہ تھی کہ اس آیت میں ان عورتوں کا ذکر ہے کہ جن کو کسی بیماری کی وجہ سے حیض آنا بند ہو گیا، یا یہ کہ حیض آیا ہی نہیں اور وہ بڑی ہیں، اس طرح کی بیماری بھی ہوتی ہیں، تو اس میں ان عورتوں کا ذکر ہے۔ میرا موقف اس تعلق سے اس وقت بھی یہ تھا جب یہ ڈیبیٹ ہوئی تھی، اور آج بھی یہ ہے کہ یہ آیت عام ہے۔ پچھلے ہفتے بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ اس آیت میں بچیوں کا بھی ذکر ہے، یعنی میں اس چیز کا انکار نہیں کر رہا ہوں کہ اس میں ان عورتوں کا ذکر نہیں ہے کہ جن کو ابھی کسی بیماری کی وجہ سے حیض نہیں آیا۔ ایسا ممکن ہے کہ ایک لڑکی بالغہ ہو، 15-16 سال کی ہو، اور اس کو ابھی تک اس کا فرسٹ پیریڈ نہ آیا ہو، یہ پاسبلٹی ہے، اور اس طرح کی بیماری ہوتی ہے، تو وہ بھی obviously اس حکم میں شامل ہے، چونکہ آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ جن کو ابھی تک حیض نہیں آیا، تو چاہے وہ کم عمری کی وجہ سے نہ آیا ہو یا کسی بیماری کی وجہ سے نہ آیا ہو، دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ بول کر دونوں چیزیں اس میں مراد لی ہیں، اور اس طرح بہت کامن ہے یہ قرآن میں۔ تو بہرحال اس تعلق سے ایک ویڈیو بنی، حارث سلطان صاحب نے یہ ویڈیو بنائی، اور سب سے پہلی بات انہوں نے یہ کہی، میں ان کی ویڈیو نہیں چلاؤں گا، اور اس کی وجہ یہ کہ یہ میری پالیسی کے خلاف ہے، مجھے اگر کوئی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو میں آڈیو چلا لیتا ہوں، تو یہاں آڈیو کی بھی ضرورت ایسی میں محسوس نہیں کرتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے بیچ بیچ میں سے اس کو آگے کر کے الگ الگ جگہ سے چلانا پڑے گا۔ یہ ایک سیشن مختصر سا جو میں چاہ رہا ہوں کہ اس کا مختصر سا آن ریکارڈ آ جائے یہ جواب، یہ اتنا لمبا ہو جائے گا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس لیے میں صرف آپ کو جگہ بتا دوں گا کہ ان کی ویڈیو میں انہوں نے کس منٹ کس سیکنڈ پر یہ بات کہی ہے۔ 4-5 پوائنٹس ہیں اور اس کے علاوہ کچھ اس میں نیا ہے نہیں۔ ایک بات تو انہوں نے یہ کہی کہ جس کا تعلق یعنی میری ذات سے ہے، اور وہ اس معنی گر کہ بھائی مفتی صاحب کو جواب ڈھونڈنے میں 9 مہینے لگ گئے ہیں، اور اب جا کر جواب آیا ہے، تو بڑی محنت کی ہوگی، بہت ریسرچ کی ہوگی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، یہ بات حقیقت ہے کہ میں نے یہ کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ ہم سب جانتے ہیں، ہم سب چیزیں جانتے ہیں، جتنا اسلام کی مکمل معلومات ہے وہ سب ہمارے پاس ہے، فنگر ٹپس کے اوپر ہے، یہ میرا کبھی دعویٰ تھا ہی نہیں، نہ آج ہے نہ آئندہ کبھی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ہاں، کچھ لوگوں کو اس طرح کے دعوے سننے کی عادت ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کے دعوے سننے کی عادت ہے کہ ہم نے یہ کام کر دیا، ہم تو قرات کے ماہر ہیں، ہم تو سب سے بڑے حافظ ہیں، ہم تو ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں، الحمدللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اس کا فضل ہے کہ ہم اپنی پوزیشن اور اپنے مقام کو سمجھتے ہیں اور اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہیں۔
لیکن جہاں تک اس مسئلے کی بات ہے، پرٹیکولر مسئلے کی جس کا تعلق خلوت صحیحہ سے ہے، کہ جس کو حارث سلطان صاحب بار بار خلوت تنہائی کہہ رہے تھے، تو میں ان کو بتا دوں، اور اس میں ان کا قصور نہیں ہے چونکہ یہ ایک اسلامک ٹرم ہے. ہمارا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ بھائی آپ جب ہم سے ان موضوعات کے اوپر گفتگو کریں تو آپ کی ریسرچ پراپر ہونی چاہیے. تو یہ نہ لگے کہ ہمیں فرسٹریشن ہو جائے کہ یار کس طرح بات کریں جب بنیادی اصطلاحات سے بھی واقف نہ ہو سامنے والا، ٹرمینالوجی سے. تو خلوت تنہائی کوئی ٹرم نہیں ہوتی ہے، خلوت صحیحہ ٹرم ہے، چونکہ خلوت کے خود معنی تنہائی کے ہیں. تو اب خلوت تنہائی کا مطلب کیا ہوا؟ تنہائی تنہائی تو یہ کوئی اصطلاح نہیں ہے. تو بہرحال یہ جو خلوت صحیحہ کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں عالم کورس میں اگر 6 سال کا کہیں نصاب ہے، کریکولم ہے، تو سیکنڈ ایئر میں، اور اگر 8 سال کا نصاب ہے تو تھرڈ ایئر میں یہ مسئلہ پڑھایا جاتا ہے. کتاب کا نام ہے مختصر القدوری، اس کی کتاب الطلاق میں یہ مسئلہ موجود ہے. تو ہمارے یہاں عالم کورس کے بالکل ابتدا کے دنوں میں یہ مسئلہ پڑھا دیا جاتا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک چھوٹی بچی کا، میں اپنا موقف دوبارہ دہرا دوں تاکہ ایک ہی ویڈیو میں ساری بات آ جائے، کہ اگر چھوٹی بچی کا نکاح ہوتا ہے بلوغت سے پہلے، تو ہم اس بلوغت کے سے پہلے کے نکاح کو جائز سمجھتے ہیں. اور ہمارے پاس اس پر ایک دلیل نہیں ہے، بہت سی دلیلیں ہیں. ان میں ایک دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ جو 6 سال کی عمر میں ہوا تھا. رخصتی 3 سال کے بعد جب کہ وہ بالغہ ہو گئی تھی اس وقت ہوئی تھی. کچھ ایسے بھی لوگ پیدا ہو گئے ہیں کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس نکاح والے قصے کو غلط مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ 16 سال میں ہوا تھا. اور یہ جو 6 سال والی حدیث ہے یہ ہشام ابن عروہ نے گڑبڑ کر دی، یہ فلاں، عجیب و غریب آرگیومنٹس ہیں ان کے. میں ایک چیز کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ جس کسی کو شوق ہو وہ آ کر ہماری سٹریم پر بات کر لے. اسی موضوع کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کہ ہشام ابن عروہ کی بات غلط ہے یا صحیح ہے. جس کسی کو بھی شوق ہو آ جائے، انشاءاللہ مکمل اطمینان کے ساتھ وہ یہاں سے جائے گا، الا یہ کہ وہ حسب عادت ہٹ دھرمی کے اوپر میں مبتلا ہو تو بات الگ ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ہمارے یہاں بالکل ابتدا میں مسئلہ پڑھا دیا جاتا ہے. تو اگر بلوغت سے پہلے ایک لڑکی کا نکاح ہوا اور اس کے بعد بلوغت سے پہلے ہی اس کو طلاق ہو گئی، چونکہ بلوغت سے پہلے اس کے ساتھ کنزومیشن آف میرج جائز نہیں ہے، تو اب سورہ احزاب کی ایک آیت کے مطابق اس کی کوئی عدت ہونی نہیں چاہیے. جبکہ یہاں پر سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اگر طلاق ہو گئی اور اس عورت کو لڑکی کو ابھی حیض نہیں آیا تو عدت 3 مہینے ہے. تو بھائی عدت 3 مہینے تو اس وقت ہوگی جبکہ کنزومیشن آف میرج ہوا ہو، اور کنزومیشن آف میرج جائز نہیں ہے بلوغت سے پہلے. تو پھر ہم نے یہ نکالا کیسے؟ اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مسئلہ تو شریعت میں ثابت ہے، اور یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ قرآن سے ثابت ہے. تو اور وہ یہ کہ اگر مثلا کسی مرد نے کسی لڑکی سے، کسی لڑکے نے کسی لڑکی سے نکاح کیا اور وہ لڑکی نابالغہ ہے اور اس وقت خلوت صحیحہ ہو گئی. خلوت صحیحہ یہ کہ وہ اکیلے میں ملے. اکیلے میں ملنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کنزومیشن آف میرج ہو. مثلا ایک لڑکا کسی لڑکی کو پرپوز کرے جو جہاں حیادار ماحول ہے، جو اسلامی ماحول ہے، تو وہاں پر کیا طریقہ ہے؟ وہاں پر بہت سی جگہوں پر طریقہ یہ، ہر جگہ نہیں، بہت سی جگہوں پر طریقہ یہ ہے کہ بھئی چلو ٹھیک ہے، لڑکا لڑکی سے ایک مرتبہ پیرنٹل گائیڈنس کے ساتھ جو ہے وہ بات کر لے، ملاقات کر لے. تو یہ خلوت ہے. اب خلوت صحیحہ کیا ہے؟ خلوت صحیحہ یہ ہے کہ وہ بالکل تنہائی میں ہو. تو تنہائی میں ہونے کا مطلب اگر کوئی آدمی کنزومیشن آف میرج نکالے تو پھر وہ اس کے دماغ کا خلل ہے. لیکن اگر اس موقع کے اوپر مثلا لڑکے نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بھئی میں اس لڑکی کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتا، چاہے اس کے لکس اس کو پسند نہیں آیا یا اس کا مزاج پسند نہیں آیا یا واٹ ایور، کچھ بھی 1000 وجہ ہو سکتی ہیں، اور اس نے اس کو طلاق دے دی، تو اس کے بعد اس لڑکی کی جو عدت ہوگی وہ 3 مہینے ہوگی. تو یہاں دیکھیں کنزومیشن آف میرج نہیں ہوا، نکاح بھی ہوا اور خلوت صحیحہ بھی ہوئی، لہٰذا طلاق جو ہے وہ 3 مہینے ہوئی. اس طریقے سے ساری آیتیں ایک دوسرے کے موافق ہو گئی. اب ہم نے یہ مسئلہ کہاں سے نکالا؟
تو یہ جو خلوت صحیحہ کا مسئلہ ہے یہ کہاں سے ثابت ہوا؟ میں اس کے لیے اب آپ کو اسکرین شاٹس پیش کر رہا ہوں کہ یہ کوئی گڑھا ہوا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ جو ہے وہ ثابت ہے. اس کو آپ دیکھیں اپنے اسکرین پر. اچھا جی، تو یہ آ گئی ہے. مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جو میں نے وائرڈ انٹرنیٹ لگایا ہے تھوڑا سا اور سلو ہے، لیکن آج دیکھتے ہیں انشاءاللہ اس کو بھی. اوکے، یہ آپ کی اسکرین کے اوپر ایک آرٹیکل ہے، میں اس کو شیئر کر چکا ہوں اور میں اس کو آپ کے پڑھ کر سناتا ہوں انشاءاللہ. یہ آرٹیکل اسی ویب سائٹ سے ہے جس ویب سائٹ سے میں نے پچھلی مرتبہ ایک آرٹیکل دکھایا تھا. اس میں عدت اور خلوت وغیرہ کے مسائل ذکر ہو رہے ہیں. اصل کیا ہے، جو اس میں جو دلائل ہیں اور اسی طریقے سے جو ریفرنسز ہیں. یہاں دیکھیں کہ خلوت کے تعلق سے میں ایک چیز بتا دوں کہ اس پر اتفاق ہے خلوت صحیحہ کے مسئلے پر. حارث سلطان نے یہ ذکر کیا تھا کہ امام شافعی کے یہاں یہ خلوت کا مسئلہ نہیں ملتا، نہیں بلکہ امام شافعی کے یہاں بھی ملتا ہے. یہ رہا وبہ قال الشافعی. اچھا، اب استدلال یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت ہے وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. یہاں پر یہ ہے کہ اگر تم دوسری شادی کرنا چاہتے ہو، یعنی پہلی بیوی کو طلاق دے کر دوسری شادی کرنا چاہتے ہو، وَآتَيْتُمْ کسی بھی صورت میں طلاق یعنی کنزومیشن آف میرج سے پہلے یا بعد میں، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا اور تم ان میں سے یعنی اپنی بیوی کو قنطاراً یعنی ایک اماؤنٹ آف مہر جو ہے وہ کتنا بھی ہو سکتا ہے بڑا چھوٹا، تو وہ تم ان کو دے چکے ہو. فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا تو تم اس سے وہ مہر واپس نہ لو. اچھا، اب مہر واپس لینے کی صورت کب ہوتی ہے؟ جبکہ طلاق کنزومیشن آف میرج سے پہلے ہو. اگر طلاق کنزومیشن آف میرج کے بعد ہوگی تو ایسی صورت میں مہر واپس لیا ہی نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم مہر واپس نہ لو، یعنی اگر تم کنزومیشن سے پہلے بھی طلاق دے رہے ہو تو بھی تمہیں لینا نہیں چاہیے. آگے کہتا ہے وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ تم آخر یہ مہر لے کیسے سکتے ہو جبکہ تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں مل چکے ہو. یہاں افضا کا مطلب ہے تنہائی میں ملنا، اکیلے میں ملنا، اور اس کا مطلب کنزومیشن آف میرج نہیں ہے. تو یہاں سے یہ فقہا نے مسئلہ نکالا کہ خلوت صحیحہ کے بعد بھی اگر طلاق ہو جائے اور کنزومیشن آف میرج نہ ہو تو عدت پوری واجب ہوتی ہے. اسی طریقے سے ایک حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کشف قناع امرأة فقد وجب لها المہر کاملا، کہ ایک شخص نے اگر ایک عورت کو بلا نقاب دیکھ لیا، اس نے نقاب اس کا اٹھایا یا بلا نقاب اس نے دیکھ لیا تو مہر واجب ہو گیا مکمل. جب مکمل مہر واجب ہوگا تو ایسی صورت میں اگر طلاق ہو جائے کنزومیشن آف میرج نہ ہو تو پھر عدت بھی مکمل واجب ہوگی. اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے، وہ یہ ہے کہ زرارہ ابن اوفا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قضى الخلفاء الراشدون المہدیون، خلفائے راشدین کا یہ فیصلہ ہے کہ ان من اغلق بابا، کہ جس نے دروازہ بند کر دیا، وارخا سترن یا پردہ ڈال دیا یعنی تنہائی ہو گئی، فقد وجب علیہ المہر، یہ کرتے ہی مکمل مہر واجب ہو گیا. دخل بها او لم يدخل، اس نے کنزومیشن آف میرج کیا ہو یا نہ کیا ہو. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو تھامے رکھو، مضبوط پکڑ لو. تو اس سے ثابت ہوا کہ خلفائے راشدین کا جو فیصلہ ہے وہ بھی اسی طریقے سے نافذ ہوگا جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نکلا ہوا کوئی مسئلہ، الا یہ کہ ان کے درمیان کوئی کانٹرڈکشن ہو تو پھر اس کی تفصیلات الگ ہیں. تو یہ بات جی کیسر بھائی اچھا میں السلام علیکم. اچھا ٹھیک ہے، میں کیری آن کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا. اچھا آگے جو ہے 34 منٹ اینڈ 30 سیکنڈ پر حارث سلطان کی ویڈیو میں ایک بندہ جڑتا ہے اور غالباً مجھے کچھ
اس کا نام صحیح سے سمجھ میں نہیں آیا, لیکن غالب مجھے ایسا لگ رہا ہے اس کا نام عقبہ ہے. تو بہرحال عقبہ ہو یا اولا ہو, اس کے مقابلے میں اولا آتا ہے, اس نے بڑی گڑبڑ بات کی ہے. میں حارث سلطان کو مشورہ دوں گا کہ بھائی بندہ بدل لیں, ورنہ خام خواہی پھر فضیحت اٹھانی پڑتی ہے ایسے لوگوں کی ریسرچ کے اوپر آپ اعتماد کریں گے. اب دیکھیں آپ نے غالب کمال کو بدلا تو فضیحتوں کے اندر کچھ کمی ہوئی. اچھا یہ اس لیے کہہ رہا ہوں, غالب کمال کی بات اس لیے یاد آئی, بس حالت آدم سن رہے ہوں گے تو انہوں نے اصل میں یہ میم بنائی ہے, اور وہ یہ کہ غالب کمال نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نے عربی 7 سال پڑھی ہے. چلو بھائی ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھا ہے آپ نے ایک زبان سیکھی. اس کے بعد جب آپ عربی پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں سرخسا, اصول سرخسی کو کہتے ہیں سرخسا بلکہ سرخسا. تو بھائی 7 سال پڑھنے کے بعد بھی اگر سرخسائی ہوا تو پھر عربی کیا پڑھی؟ بہن من الازواج. تو اس لیے جو بندے ہیں نا جن سے آپ ریسرچ کرواتے ہیں ان کو بدل لیں, ان سے جو ہے بڑا آپ کو فضیحت ہونے والی ہے نا. تو وہ یہ کہتا ہے 34 منٹس اینڈ 30 سیکنڈز پر وہ یہ کہتا ہے کہ آیت میں, یہ سورہ نساء کی آیت کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ وابتلوا الیتامى حتى اذا بلغوا النکاح, کہ یتیموں کو جانچ لو, پرکھ لو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں. تو کہتا ہے کہ جی دیکھیں ایک حدیث ہے ابو داود کی, اور اس میں کہا گیا کہ یتیم صرف اس کو کہا جاتا ہے جو بالغ ہونے سے پہلے, جس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو, وہ بالغ نہ ہو یعنی بچہ. لیکن بالغ جب ہو جائے بچہ تو اس کو پھر ہم یتیم نہیں کہیں گے, بچی کو یتیمہ نہیں کہا جائے گا. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ یتیم کے نکاح کو ڈسکس کیا جا رہا ہے, اس کا مطلب یتیم سے نکاح ہو سکتا ہے. تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یتیم سے نکاح ہو سکتا ہے یا نابالغہ سے نکاح ہو سکتا ہے, کنزومیشن آف میرج نہیں ہو سکتا. اب اس نے یہ جو مفہوم اخذ کیا یہ بھی عربی اعتبار سے غلط ہے. وہ اس لیے کہ میں قرآن کی آیت آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں دوبارہ, وابتلوا الیتامى, یتیموں کو جانچ لو, حتی اذا, یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں. اب یہ جو حتی ہے, لفظ حتی, یہ کسی چیز کی انتہا کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے, اور انتہا کا مطلب یہ ہے کہ اب جب یتیمی کی انتہا ہو گئی یعنی وہ بالغ ہو گئی, اذا بلغوا النکاح, نکاح کی عمر کو پہنچ گئی, تو یتیمی کی انتہا ہوتے ہی جبکہ وہ بالغ ہو جائیں تو وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جاتی ہے. اور نکاح سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ کنزومیشن آف میرج ہے. میں نے یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہی ہے بلکہ اس کے دلائل ہیں, اور اس کے دلائل ہیں یہ دیکھیں آپ کی اسکرین کے اوپر آ گیا ہوگا. جی ہاں بالکل, اسکرین بدلی نا یا نہیں بدلی؟ نہیں بدلی. اچھا ٹھیک ہے, میں جسٹ اے سیکنڈ, یہ اوکے. اچھا جی, تو یہ آ گئی ہے آپ کی اسکرین کے اوپر, اور کتاب کا نام ہے, ایک آرٹیکل ہے, اور اس میں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. اولاً المعنی اللغوی, نکاح کے جو لنگوسٹک معنی ہیں وہ آگے لکھا ہے کہ النکاح بالکسر, یعنی نون کے کسرے کے ساتھ ہے, الوطء فی الاصلی, حقیقی معنی اس کے ہیں کنزومیشن آف میرج. وقیلا, ایک یعنی جو سیکنڈری میننگ ہے وہ نکاح کے بھی آتے ہیں, العقد جو کانٹریکٹ ہے اس کو بھی سیکنڈری طور پر اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے, لیکن اصل یہ کنزومیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور اسی معنی میں یہ سورہ بقرہ کی ایک آیت میں استعمال ہوا ہے. تو یہ آپ کے اس سوال, اس کامنٹ کا جواب ہوا. اچھا آگے بڑھتے ہیں. 36 منٹ 15 سیکنڈز پر یہ عقبہ نام کا یہ جو شخص ہے یہ کہہ رہا ہے کہ عدت کا اصل مقصد نہیں, بلکہ حارث سلطان نے یہ بات کہی ہے کہ عدت کا اصل مقصد تو استبراء رحم ہے, یعنی یہ دیکھنا ہے کہ وہ پریگننٹ ہوئی یا نہیں ہوئی. اگر ایک لڑکی سے ابھی کنزومیشن آف میرج ہوا ہی نہیں, محض خلوت ہوئی ہے, تو آپ کو 3 مہینے اس کو انتظار کرانا کیوں ہے, عدت کرانی کیوں ہے جبکہ وہ پریگننٹ نہیں ہوئی ہے؟ تو یہ انہوں نے کہا, اس کا جواب یہ ہے کہ پھر میں یہی کہوں گا کہ جب آپ مکمل نظر نہیں رکھیں گے اسلامی احکام کے اوپر تو پھر اسی طریقے کے مسائل کھڑے ہوں گے. عدت کا ایک مقصد یہ بھی دیکھنا ہے کہ عورت پریگننٹ تو نہیں ہے,
لیکن ساتھ میں ایک دوسرا مقصد یہ بھی ہے، خصوصاً جبکہ ایسی طلاق ہو کہ جس میں رجوع کی گنجائش ہو، یہ بھی مقصد ہوتا ہے کہ بھئی اتنا ٹائم دے دیا جائے کہ جس میں میاں بیوی ایک دوسرے کے تعلق سے اثر نو غور و فکر کر لیں، اور اگر رجوع کی کوئی گنجائش نکلتی ہو تو رجوع ہو جائے، دوبارہ نکاح کی کوئی گنجائش نکلتی ہو تو دوبارہ نکاح ہو جائے۔ یہ بھی مقصد ہوتا ہے وہ ٹائم دینے کا، تاکہ کسی کی زندگی جو ہے ویسے ہی غصے میں آ کر کوئی فیصلہ لے لیا برباد نہ ہو۔ تو یہ ہے ایک امپورٹنٹ پوائنٹ۔ اب جو آگے حارث سلطان کا جو سینٹرل آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مان لیں اگر خلوت کے دوران ایک لڑکی مائنر ہے اور اس سے نکاح ہوا اور اس کے بعد خلوت صحیحہ ہوئی، لیکن شوہر نے زبردستی اس لڑکی کے ساتھ کنزومیشن آف میرج کر کے اس کو ذہنی یا جسمانی طور پر نقصان پہنچایا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے سزا ہونی چاہیے۔ شریعت میں تو کوئی سزا نہیں ہے، شریعت میں اس تعلق سے کوئی سزا نہیں ہے۔ تو میں اس کا بھی جواب دینا چاہوں گا، اور وہ اس طریقے سے کہ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ شریعت کا جو قانون ہے سزاؤں کا، اس میں دو طرح کی سزائیں ہوتی ہیں، ایک سزا ہے حد اور دوسری سزا ہے تعزیر۔ اگر حد کا ذکر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تعزیر بھی نہیں ہے۔ یہ وہی مکتبہ شاملہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ کے طوبہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ مفتی ابراہیم دسائی کی آسک امام پر لکھا ہوا ہے کہ مکتبہ شاملہ کے سارے حوالے صحیح ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں نے وہیں سے نکالا اس کو۔ یہ دیکھیں عدم الاضرار بالزوجہ، اس کا مطلب ہے کہ عورت کو نقصان نہ پہنچانا، بیوی کو نقصان نہ پہنچانا۔ من حق الزوجۃ علی زوجہا، بیوی کا اپنے شوہر پر یہ حق ہے کہ وہ اس کو نقصان نہ پہنچائے اپنی کسی بات سے یا اپنی کسی حرکت سے یا اپنے کسی اخلاق سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، ان کو اچھی طریقے سے رکھو، او سرحوهن بمعروف، یا اچھی طریقے سے ان کو ریلیز کر دو، جانے دو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، تم ان کو اس حالت میں نہ رکھو کہ تم ان کو نقصان پہنچاؤ۔ یہ ٹرانسگریشن ہے، لِتَعْتَدُوا، یہ اس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے ٹرانسگریشن۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو آدمی یہ حرکت کرے گا اس نے اپنے اوپر ظلم کیا، یعنی یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب اس کو ہم نے ضرر مان لیا، اچھا ایک چیز آگے اور دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے کہ ففی مذہب الحنفیہ، حنفی مسلک میں یہ بات ہے اسکول آف تھاٹ میں کہ اگر عورت کو نقصان ہوتا ہے تو وہ شوہر سے طلاق طلب نہ کرے، بلکہ اپنا معاملہ قاضی کے پاس لے کر جائے۔ قاضی اس کے پھر جب اس کے اوپر سزا جاری کرے گا تو پھر اس کو عقل آئے گی۔ یہ دیکھیں وَإِنَّمَا تَرْفَعُ أَمْرَهَا لِلْقَاضِي لِيَزْجُرَهُ وَيُعَزِّرَهُ لِيَرْتَدِعَ عَنِ الْإِضْرَارِ بِهَا، کہ وہ اپنا معاملہ قاضی کے پاس لے کر جائے تاکہ قاضی اس کو روکے اور اس کو وَيُعَزِّرَهُ، اس کے اوپر سزا نافذ کرے تاکہ وہ اس کو نقصان پہنچانے سے رک جائے۔ اچھا اب حد اور تعزیر میں کیا فرق ہے؟ یہ آپ کے سامنے اسکرین پر میں ایک حوالہ دے رہا ہوں، رد المحتار، جس کو فتاوی شامی کہا جاتا ہے۔ دیکھیں حد اور تعزیر کے درمیان کیا فرق ہے۔ پہلا فرق ان الحد مقدر والتعزیر مفوض الى رأی الامام، کہ حد کو اللہ تعالیٰ نے طے کر رکھا ہے، تعزیر امام المسلمین یعنی لیجسلیشن یا لیجسلیٹو کمیٹی ہے، امام ہے، امیر المؤمنین ہے، صدر ہے، جو بھی ہے، یہ اس کی رائے کے اوپر ہے، اس کی رائے کے مطابق قانون بنے گا اور سزا نافذ ہوگی۔ پہلا فرق۔ دوسرا فرق کتنا اہم ہے، وَأَنَّ الْحَدَّ يُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ، کہ اگر حد ہے اور ذرا سے بھی کوئی شبہ ہو گیا تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جائے گا اور حد ساقط ہو جائے گی، سزا نہیں ہوگی۔ لیکن وَالتَّعْزِيرُ يَجِبُ مَعَهَا، اگر بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہے اس کے باوجود بھی تعزیر لاگو ہو سکتی ہے۔ یہ وہ سزا ہے کہ جو شک کی وجہ سے بھی ساقط نہیں ہوتی ہے، ہاں اس میں ویریشن ہو سکتا ہے۔ تیسری وَأَنَّ الْحَدَّ لَا يَجِبُ عَلَى الصَّبِيِّ وَالتَّعْزِيرُ شُرِعَ عَلَيْهِ، کہ حد بچے کے اوپر جاری نہیں ہوگی لیکن تعزیر بچے کے اوپر بھی جاری ہو سکتی ہے، نابالغ کے اوپر بھی جاری ہو سکتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر طرح کی تعزیر اس کے اوپر نہیں ہوگی۔ تو یہ چند فروق ہیں۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ حد کیوں جاری ہوتی ہے اور تعزیر کیوں جاری ہوتی ہے؟ دیکھیں حد جاری ہوتی ہے جب اللہ کے حق کا وائلیشن ہو۔ اگر ایک شخص نے ایک لڑکی سے، بچی سے بلوغت سے پہلے نکاح کر کے اس کی اور اس کے ساتھ اس کو فزیکل نقصان پہنچا دیا یا مینٹلی نقصان پہنچا دیا، تو یہ اللہ کے حق کا وائلیشن نہیں ہوا بلکہ اس بچی کے حق کا وائلیشن ہوا۔ لہٰذا یہاں پر حد نہیں بلکہ تعزیر جاری ہوگی۔ کچھ اور کہہ رہے ہیں آپ؟ اچھا اوکے، تو یہاں پر تعزیر جاری ہوگی۔ اب وہ تعزیر کیا ہے؟ تعزیر یہ ہے، آپ کے سامنے میں
ایک اور اسکرین شیئر کر رہا ہوں کہ کیا اس تعلق سے فقہا نے کوئی بات کی ہے یا نہیں کی ہے. تو یہ رہا آپ کے سامنے. جسٹ اے سیکنڈ. مجھ سے بس ایک جنرل کوشچن تھا, میں نے لاسٹ ٹائم بھی شیئر کیا تھا پرسنلی میں, جی کہ ایز کسی آفینس کے لیے تعزیراً کیپٹل پنشمنٹ دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں. مثلا ریپ ہے تو اس کے تعلق سے کیپٹل پنشمنٹ دی جا سکتی ہے. اب یہ دیکھیں, سید سابق, یہ فقہ السنہ بہت مشہور کتاب ہے, اور سمجھ لیجئے کہ فقہ کے موضوع پر شاید عالم عرب میں سب سے زیادہ یہ کتاب چلتی ہوگی. تو اس میں انہوں نے ایک عنوان باندھا ہے اذا, اب یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک مرد نے یعنی عورت, ایک شخص نے اپنی بیوی سے زوجتہ ہو, نے اپنی بیوی سے کنزومیشن آف میرج کیا, فافضاها. اب یہ افضا کے معنی کیا ہے؟ یعنی اس کو اس عمل کی وجہ سے اس نے کوئی فزیکل نقصان پہنچا دیا, باڈیلی انجری ہو گئی. تو اب فَإِن كَانَتْ كَبِيرَةً, اگر وہ بیوی بڑی ہے اور اتنی بڑی ہے کہ کنزومیشن آف میرج اس سے ہو سکتا ہے, یعنی وہ بالغہ ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو اب تو کوئی زمان نہیں آئے گا چونکہ ظاہر ہے کہ یہ چیز آؤٹ آف کنٹرول ہے. لیکن اگر وہ چھوٹی ہے, وَإِن كَانَتْ صَغِيرَةً, اگر وہ مائنر ہے تو اس نے کیا ہی کیوں حرکت, اور یہ بات ہو رہی ہے بیوی کی, تو اتنی چھوٹی ہے کہ اس سے جو ہے یہ عمل اس کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا, تو اس شخص کے اوپر دیت نافذ ہوگی. اور یہ دیت کون سی ہے؟ جو قتل میں ہوتی ہے, کہ ایک آدمی نے اپنی کسی شخص کا قتل کر دیا, لیکن مقتول کے جو وارثین ہیں انہوں نے اس قاتل کو معاف کر دیا, اور اس طرح کہ بھئی چلو ٹھیک ہے ہمیں کیپٹل پنشمنٹ نہیں چاہیے, تو وہ دیت میں کنورٹ ہو جاتی ہے. تو وہی دیت یہاں پر آئے گی. اگر وہ مار دے گا, اس کو قتل کر دے گا, تو پھر جو مسئلہ ہوگا وہ دوسرا ہوگا. لیکن چونکہ ابھی بچی زندہ ہے تو اس لیے اس کے اوپر دیت آئے گی. یہ باقاعدہ سزا کا اس میں ذکر فقہ کے اندر مل گیا. تو آپ جو کہتے ہیں پھر سزا کا ذکر ہونا چاہیے, تو سزا کا ذکر بھی ہے, لیکن سزا کے لیے حد کا ہونا ضروری نہیں ہے, وہ تعزیر بھی ہو سکتی ہے. اچھا آگے چلتے ہیں, اور وہ یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے حارث سلطان نے یہ بات کہی 39 منٹس اور 31 سیکنڈز پر, کہ بھئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی رخصتی کے وقت چھوٹی ہی تھیں, اور اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ گڑیوں سے کھیلتی تھی. یہ ایک بہت مشہور بات ہے, یعنی کہ جی گڑیوں سے کھیلتی تھی لہٰذا چھوٹی ہوں گی. بھئی آج بڑے بڑے لوگ ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں تو سارے کے سارے چھوٹے بن گئے کیا؟ یہ کیا ضروری ہے کہ کھیلنا جو ہے وہ کم سنی کی علامت ہو؟ کیا ایک 14-15 سال کی بچی نہیں کھیل سکتی؟ بہت سی بچیاں ہیں آج بھی 14-15 سال کی عمر میں, وہ بلکہ 18 سال کی ہو جاتی ہیں, اور ان کے پاس مختلف چیزیں ہوتی ہیں. میں شادی شدہ عورتوں کو جانتا ہوں جن کے پاس ڈال کا کلیکشن ہے. لو کر لو کیا کرو. جی ہاں. اچھا تو اب سوال یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کیا واقعی ان کا وہ بالغ ہو چکی تھی؟ بائی دا وے یہ جو میں نے اٹھایا نا یہ اتنا موٹا, یہ الحمدللہ میری کتاب کی ایک جلد ہے, یعنی یہ پوری کتاب نہیں ہے, یہ ابھی ایڈیٹنگ چل رہی ہے. تو یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ انشاءاللہ بہت جلدی آنے والی ہے, ایڈیٹنگ نظر ثانی چل رہی ہے اس کے اوپر. تو یہ اس کا ایک باب ہے, اس کا ایک چیپٹر ہے یہ. تو اسی میں اسی کے حوالے سے کہہ رہا ہوں, چونکہ اس میں مجھے آسانی تھی ڈھونڈنے میں, کیوں میں نے اس موضوع کے اوپر بات کی ہے. تو اس میں سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول سنا دیتا ہوں, جس کو امام ترمذی نے اور بیہقی نے ذکر کیا ہے, اور ابن قدامہ نے اس کو امام احمد کی طرف منسوب کیا ہے, یعنی امام احمد کی روایت ہے. اور وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ یہ فرماتی ہیں کہ اذا بلغت الجاریۃ 9 سنین فہی امرأۃ, کہ ایک لڑکی اگر 9 سال کی ہو جائے تو وہ اب عورت شمار ہوگی. یہ حضرت عائشہ خود کہہ رہی ہیں, چونکہ وہ 9 سال کی عمر میں اپنے آپ کو عورت مان نہیں ہے. یہ ایک روایت ہے. اسی طریقے سے ایک دوسری روایت یہ بھی, جی ہاں, یہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, اور اس میں وہ یہ فرماتے ہیں, جس کو عبد الرحمن ابن الجوزی نے التحقیق فی مسائل الخلاف میں ذکر کیا ہے, اور ابن عمر کی حدیث ہے کہ اذا اتی علی الجاریۃ 9 سنین فہی امرأۃ, کہ اگر ایک لڑکی کے اوپر 9 سال بیت جائیں, یعنی وہ 9 سال کی ہو جائے, تو اب وہ عورت ہے. یہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے معاشرے کی بات ہو رہی ہے, یہ ایک آبجیکٹیو ریالٹی کے طور پر بات نہیں کی جا رہی ہے. تو یہ اس زمانے کے اندر ہوا کرتا تھا. اور اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے میرے پاس اقوال ہیں مختلف لوگوں کے, کہ جنہوں نے اپنے علاقے کی 9 سال اور 18 سال 21 سال 19 سال کی عورتوں کے بارے میں بات کی ہے, کہ 18 19 سال کی 21 سال کی عمر میں لڑکیاں نانی بن گئیں. تو یہ انہوں نے اپنے علاقے کے لوگوں, کسی نے یمن کا واقعہ, کسی نے عراق کا واقعہ, کسی نے مصر کا واقعہ ذکر کیا ہے. تو 9 سال کی عمر میں بلوغت جسمانی اور ذہنی طور پر ہو جایا کرتی تھی. اچھا اب جو آگے
ब्लंडर हुआ है, वो اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے. اس کے بعد میں انشاءاللہ کنکلوڈ کروں گا. وہ یہ کہ یہ جو عقبہ صاحب ہیں انہوں نے 2-3 اقتباسات ذکر کیے ہیں. اس میں پہلا اقتباس ذکر کیا امام احمد ابن حنبل کے حوالے سے. یہ ہے 45 منٹس یا 40 منٹس 10 سیکنڈز پر. جی ہاں, تو امام احمد بات یہ کر رہے ہیں کہ اگر ایک شخص نے نکاح کیا چھوٹی بچی سے اور اس کے ساتھ کنزومیشن آف میرج کی تو اس کے اوپر غسل واجب ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب کنزومیشن آف میرج جائز ہی نہیں ہے تو یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ غسل واجب ہے؟ بس یہ کہو نا کہ اس پر اس کو سزا ہوگی فلاں ٹھکاں, اس طرح کی باتیں انہوں نے کی. یعنی غسل واجب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کنزومیشن آف میرج کو جائز سمجھتے ہیں کم عمر کے ساتھ, کم عمر لڑکی کے ساتھ. احمد ابن حنبل کی کتاب کا انہوں نے حوالہ دیا اسکرین شاٹ وغیرہ لگا کر. اچھا, لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کس طرح کی باتیں ائمہ کر رہے تھے. بھائی میں ایک بات آپ لوگوں کے ذہن میں ڈالنا چاہوں گا, وہ یہ کہ کتاب الطہارت میں یعنی جہاں مسائل پیوریفیکیشن کے ہوں گے تو وہاں سزاؤں کا ذکر نہیں کیا جائے گا, وہاں پیوریفیکیشن کا ہی ذکر کیا جائے گا. مثلا اس کی ایک مثال ہے کہ ایک آدمی نے زنا, ظاہر ہے کہ حرام ہے, ساری دنیا جانتی ہے, مسلمانوں کے یہاں زنا کی کوئی گنجائش نہیں ہے, شراب کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو یہ بھی مسئلہ آپ کو فقہ کی کتاب الطہارت میں مل جائے گا کہ ایک مرد نے اگر عورت سے زنا کیا اس کے بعد غسل کرے گا, تو اب بتائیے کیا اس سے زنا جائز ہو گیا؟ نہیں. اسی طریقے سے ایک اور مثال دے دیتا ہوں کہ کیا اینیملٹی اسلام میں جائز ہے؟ ہرگز نہیں ہے. تو اگر ایک آدمی یعنی کسی جانور کے ساتھ کوئی جانور پناہ کرے تو اس کے بارے میں بھی یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اب اس کو غسل اس کے اوپر واجب ہوگا یا نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جانور کے ساتھ یہ حرکت جو ہے وہ جائز ہو گئی. کتاب الطہارت میں طہارت کے مسائل آئیں گے, اور جہاں حدود اور قصاص کا ذکر ہے وہاں پھر حدود اور قصاص کا ذکر ہوگا کہ ہاتھ کٹنا ہے, سر کٹنا ہے, پیر کٹنا ہے کہ نہیں کٹنا ہے, یہ وہاں ذکر ہوگا. اسی تناظر میں تو امام احمد بن حنبل کی بات کا جواب یہ ہے. اس کے بعد اب دیکھیں ایک اور بلنڈر جو اس شخص نے مارا ہے وہ یہ کہ 43 منٹس 45 سیکنڈ پر ابن قدامہ حنبلی کی رحمہ اللہ کی ایک عبارت کا حوالہ دیا ہے, اور وہ عبارت یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے ایک لڑکی سے اس نے انٹرکورس کیا اور لڑکی چھوٹی ہے تو اس کے اوپر حد جاری نہیں ہوگی. اور یہاں اس کو جوڑ دیا نکاح سے, حالانکہ اس کا تعلق نکاح سے نہیں ہے. یہ عبارت کتاب النکاح میں نہیں ہے, یہ عبارت کتاب الحد میں ہے جہاں پر سزاؤں کی بات ہو رہی ہے. اور لفظ ہے حد, عربی میں لفظ ہے حد, کہ حد جاری نہیں ہوگی چونکہ اس طرح کی لڑکی جو اتنی چھوٹی ہو اس سے شہوت نہیں آتی. ٹھیک ہے. اب حارث سلطان نے کہا کہ بھائی ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں, کچھ نہیں تھا, ایک پوری قوم ہے جو اس طرح کی چھوٹی بچیوں سے جو ہے وہ لذت حاصل کرتی ہے. میں مانتا ہوں ہے. یہاں سوال یہ ہے کہ آیا اس عبارت میں ابن قدامہ حنبلی جب نکاح کی بات ہی نہیں کر رہے, ایک اجنبی مرد نے کسی چھوٹی بچی کے ساتھ انٹرکورس کیا یعنی اس کا ریپ کیا, تو اس پر حد نہیں ہے. حد کا مطلب یہ نہیں کہ تعزیر نہیں ہے, تعزیرن اس کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے. یہاں حد کی بات ہو رہی ہے. حد جو ہے زنا, یہ زنا نہیں ہے, یہ ریپ ہے. حد زنا میں ہوتی ہے, اور زنا مطلب یعنی مرد اور عورت نے اپنے کنسنٹ کے ساتھ, یہ کنسنشول جو انٹرکورس ہوتا ہے اس کو زنا کہا جاتا ہے. یہ کنسنشول نہیں ہے چونکہ لڑکی چھوٹی ہے, یہ ریپ ہے, اور ریپ کی سزا تعزیر ہے. اور یہاں پر بات چل رہی ہے حد کی, تو اس نے اس کو اٹھا کر نکاح میں جوڑ دیا اور یہ کہا کہ دیکھو جو ابن قدامہ ہیں یہ بات کر رہے ہیں کہ چھوٹی بچی کے ساتھ کنزومیشن آف میرج کیا جا سکتا ہے, جبکہ اس پوری عبارت میں میرج کا دور ذکر ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک واقعہ اور میں آپ کو بتا دوں, وہ یہ کہ جو کیا نام ہے اس کا عقبہ, وہ یہ کہنے لگے کہ بھائی بہشتی زیور کے حوالے سے انہوں نے بات کی. میں ایک چیز بتا دیتا ہوں آپ کو کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی اس عبارت کا سے مجھے سخت اختلاف ہے. یعنی اس کو بہت ہلکے طریقے سے بیان کیا جا سکتا تھا اگر مسئلہ بیان کرنا ہے, تو اس کا جو انداز بیان ہے وہ غلط ہے, اور اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ہمارے لیے انبیاء نہیں ہے, ہمارے لیے علماء ہیں, علماء سے ہم دن رات اختلاف کرتے ہیں. تو ایسے ہی یہ مسئلہ ہے. تو انہوں نے بھی کتاب الطہارت میں مسائل بیان کرتے, وہ کتاب اصلاحی نہیں ہے, وہ مسائل کی کتاب ہے. مسائل بیان کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ اگر کسی لڑکی نے, کسی مرد نے اپنی چھوٹی بیوی سے, مائنر سے اس طرح اس نے کنزومیشن کیا کہ اس کو باڈیلی انجری ہو گئی, تو اس کے اوپر غسل واجب ہوگا یا نہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ جہاں طہارت اور کے مسائل چل رہے ہیں وہاں غسل ہی کا بیان ہوگا, وہاں سزا کا بیان نہیں ہوگا. اس پر جو کیا نام ہے, توبہ کیوں مرا بار بار, عقبہ جو ہے اس نے یہ بات کہی کہ دیکھو یہاں پر سیکنڈری مسائل بیان کیے جا رہے ہیں,
تو بھائی میں ایک چیز بتا دوں آپ کو, کتاب الطلاق میں ایک مسئلہ ملتا ہے طلاق السکران کا, اور طلاق السکران کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے نشہ کرنے کے بعد اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی. تو کیا اس کا مطلب یہ کہ نشہ کرنا اسلام میں جائز ہو گیا؟ ہرگز نہیں. سیکنڈری مسائل بھی بیان ہوں گے جہاں سیکنڈری مسائل کی اہمیت ہوگی. اب میں آپ کو ایک چیز اور بتا دیتا ہوں اور اس کے اوپر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا, وہ یہ کہ مولانا اشرف علی تھانوی کی ایک کتاب ہے, اور یہ کتاب اصلاحی مقصد سے لکھی گئی ہے, اور اس کتاب کا نام ہے اسلامی شادی. تو یہ میں اس کے صفحہ نمبر 107 یا 8 پر جاتا ہوں. یہ کتاب آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے؟ نہیں مفتی صاحب, نہیں آئی ہے. نہیں حضرت ابھی نہیں آ رہی, ابھی نہیں آئی ہے. ٹھیک ہے, میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں. جی, تو یہ کتاب چونکہ اصلاحی نقطہ نظر سے لکھی گئی ہے تو اس میں وہ کیا بات کہہ رہے ہیں اس کو دیکھ لیا جائے. شادی کس عمر میں کرنا چاہیے, یہ صفحہ نمبر 108 ہے 107 کتاب کا, اور نیچے دیکھیں کیا ہے صفحہ نمبر 109. اس پر لکھا ہے کہ آج کل قوا بہت ضعیف ہیں, یعنی انسان میں فزیکلی اتنی طاقت نہیں ہے, جس کی زیادہ وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ آج کل شادی کم عمری میں ہو جاتی ہے. یعنی حضرت تھانوی کے زمانے میں 100 سال پہلے کم عمری میں شادی کا رواج تھا, تو وہ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے جسمانی کمزوری انسان کے اندر آتی ہے, اس لیے زیادہ عمر میں ہونی چاہیے, انتظار کرنا چاہیے. اعضاء میں پورا نمو یعنی کمال اور پختگی نہیں ہو پاتا اتنی جلدی شادی کرنے کی وجہ یا تو چوچلا پن ہے کہ چھوٹے چھوٹے دلہا دلہن دیکھنے کا ارمان ہے, اور کہیں یہ خیال ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مر جائیں, یعنی ماں باپ مر جائیں اور بیٹے کی شادی نہ دیکھ سکیں تو چلو جلدی سے کر دو. اور کہیں ماں باپ کا قصور نہیں ہوتا بلکہ خود بچے ہی ماں باپ کے پیٹ سے نکلتے ہی مستیاں شروع کر دیتے ہیں جس سے ماں باپ کو ان کی شادی کرنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے. بہرحال شادی کم عمری میں ہوتی ہے, اس وجہ سے ماں باپ ہی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. تو اب یہ ایک آگے کہتے ہیں بچپن میں شادی کر دینے کی خرابیاں, اور یہ خرابی گناتے ہیں بہت ساری. آگے جو ہے اس میں ایک خرابی یہ ہے کہ مثلا ایک کوتاہی بعض قوموں یا بعض لوگوں میں یہ ہے کہ بہت تھوڑی عمر میں شادی کر دیتے ہیں, جس وقت ان متناکحین یعنی لڑکا لڑکی کو کچھ تمیز بھی نہیں ہوتی کہ نکاح کیا چیز ہے اور اس کے کیا حقوق ہوتے ہیں. اس میں بہت سی خرابیاں ہوتی ہیں. تو چونکہ یہ کتاب اصلاحی ہے تو وہ معاشرے کی اصلاح کر رہے ہیں کہ کم عمری میں نکاح نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد آگے کہتے ہیں نابالغی کے زمانے میں نکاح نہیں کرنا چاہیے. حق تعالیٰ کا ارشاد ہے وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ, اور تم یتیموں کو آزما لیا کرو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں. یہ آیت صاف مشیر ہے, اشارہ کر رہی ہے کہ نکاح کا پسندیدہ زمانہ بلوغ کے بعد ہے. بات کنزومیشن آف میرج کی نہیں ہو رہی ہے. ہم بھی یہ مانتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ بلوغت کے بعد نکاح ہونا چاہیے, اور نہ صرف یہ کہ بلوغ کے بعد بلکہ درستی عقل کے بعد نکاح کیا جائے تاکہ جس کا معاملہ ہو وہ اس کو سمجھ لے. اب اس کے بعد ایک اور اقتباس ہے, وہ یہ کہ کس عمر میں لڑکا لڑکی بالغ ہوتے ہیں. دختر یعنی لڑکی کی بلوغ کی کوئی مدت معین نہیں, مگر 9 برس سے پہلے بالغ نہیں ہو سکتی اور 15 برس کے بعد نابالغ نہیں رہ سکتی. یعنی ادنا مدت بلوغ 9 سال ہے, جبکہ علامات بلوغ پائی جائیں, اور بلوغ کی علامات حیض وغیرہ ہے, صرف حیض نہیں ہے حیض وغیرہ ہے, اور زیادہ سے زیادہ مدت بلوغ 15 سال ہے, جبکہ علامات بلوغ نہ پائی جائیں. اسی پر فتویٰ ہے, امداد الفتاویٰ کا انہوں نے ریفرنس دیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک لڑکی اگر 15 سال کی ہو گئی اور اس کو حیض نہیں آیا اس کو بالغہ مانا جائے گا, اور اگر اس کے ساتھ نکاح ہو گیا اور مان لیجئے کنزومیشن آف میرج بھی ہو گئی, مثلا 15 سال کی ہے 16 سال کی ہے, کنزومیشن آف میرج ہو گئی, اس کو حیض نہیں آیا تھا اور اس کے بعد اس کو طلاق ہوئی ہے, تو سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 کے مطابق اس کے اوپر بھی 3 مہینے عدت گزارنا واجب ہے, جبکہ اس کو حیض نہیں آیا تھا. تو یہ صورت بھی اس میں شامل ہے, اور اسی طریقے سے یہ صورت بھی کہ اس کا نکاح کم عمری میں ہو جائے بلوغ سے پہلے اور کنزومیشن اس کا بعد میں ہو, لیکن اس کو کنزومیشن سے پہلے خلوت صحیحہ کے بعد اس کو اگر طلاق ہو جائے تب بھی اس کی جو عدت ہے وہ 3 مہینے ہوگی. آئی نو کہ بہت سے لوگوں کے شاید یہ بات مکمل سمجھ میں نہ آئی ہو, میں نے بڑی تیزی کے ساتھ ان موضوعات کو ذکر کر دیا, لیکن ریکارڈ درست کرنا ضروری ہے. اگر اس کو آپ غور سے سنیں گے اور پورا کانٹیکسٹ و سیاق و سباق آپ کے علم میں ہوگا تو انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی. جزاکم اللہ خیرن. آئی ایم سوری قیصر بھائی, آج آپ کو انتظار کرایا. بہت خوب وقت گزرا ہے. اچھا, آپ پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت نوازنا ہے یہ جہاں میں اور اس جہاں میں بھی.
کہ آمین دنیا کی زحمتوں کے بدلے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت ملتی ہے، تو آپ کو پہلی زحمت یہ ہوتی ہے کہ اس طرح کے ملغوزات آپ بیٹھ کے سنتے ہیں، لغویات سنتے ہیں، یہ سننے پڑتے ہیں، اور پھر اس کا جواب دینا پڑتا ہے، تو یہ ڈبل زحمت ہو جاتی ہے. جی تو ہاں، یہ اللہ بات تعالیٰ صحیح ہے. بہت جو ہے خیر دے آپ کو. آمین آمین ثم آمین.